بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپس میں رہن سہن کے آداب میں ایک بہت اہم ترین ادب ہے بڑوں کا احترام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاندان کی صورت میں پیدا کیا ہے، اور انسان کی انفرادی زندگی نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگل میں رہتا ہو اور اپنی منمانی زندگی گزارے۔ ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو باقاعدہ ایک گروپ کی شکل میں رہتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو تنہا زندگی گزارتے ہیں۔ جو بھی جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں ان میں سب جانوروں میں قدر مشترک یہ بات ہوتی ہے کہ ان میں کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، ان کے درجات ہوتے ہیں۔ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، سب مل کے شہد بناتی ہیں، تو ان میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کی سب اطاعت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ نے گروپ کی شکل میں رکھا ہے، خاندان کی شکل میں اور علاقے کی شکل میں، شہروں کی شکل میں۔ تو یہاں سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب ہم خاندان اور معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہماری جو نئی جنریشن ہے اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کے لوگوں کا ادب نہیں کرتے۔ یعنی خاندان میں جو بزرگ ہیں، خاندان میں جو بڑے ہیں، یا اپنے علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں، علم کے لحاظ سے ان کو فضیلت ہے یا عمر کے لحاظ سے ان کو فضیلت ہے، ان کا ادب و احترام ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہماری شریعت کا ایک بہت اہم ترین حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا ان ننزل الناس منازلہم، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے حیثیت کے حساب سے پیش آئیں۔ تو ادب میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی تو ڈیٹیل بہت ہے، وہ انشاءاللہ میں اس سے جو ہمارا سیشن چل رہا ہے رہن سہن کے آداب میں، وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن ابھی ایک بہت اہم جو ٹاپک ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے غیر ضروری بولنا، یعنی بڑوں کے سامنے غیر ضروری بولنا۔ آج والدین کو اپنی اولاد سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سامنے بولتے بہت ہیں۔ باپ کو یہ شکایت ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے بہت بولتا ہے، ماں کو یہ شکایت ہے کہ میری بیٹی میرے سامنے بہت بولتی ہے، مسجد کے امام کو یہ شکایت ہے کہ مقتدی میرے سامنے بہت بولتے ہیں، استاذوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے شاگرد ہمارے سامنے بہت بولتے ہیں، علماء کو یہ شکایت ہے کہ عوام ہمارے سامنے بہت بولتی ہے۔ تو بولنا جو ہے، یاد رکھیے شریعت نے اس کے بہت اہم آداب بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بڑے اور چھوٹے بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبد الرحمن ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ دو صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی عمر کم تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، تم میں جو بڑا ہے وہ بات کرے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو عمر میں چھوٹے تھے ان کو خاموش کرا دیا، اور جو دوسرے صحابی تھے ان کو حکم دیا کہ تم بات کرو۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ادب سیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری میں مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی محفل میں سوال کیا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی جو مثال ہے وہ بالکل مسلمان کی طرح ہے، یعنی جیسے مسلمان کے ہر عمل میں اللہ نے خیر رکھی ہے، تو ایک درخت ایسا ہے جس کی ہر چیز میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ صحابہ کرام خاموش تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر تھے، کم عمر تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں شرم اور حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو اس کا جواب بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے شاباش ملے گی، لیکن بڑوں کا احترام کتنا ہے کہ بھئی جب اتنے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، وہ خاموش ہیں، تو میں بچہ درمیان میں کیوں بولوں۔ یہ وہ ادب تھا جو صحابہ کرام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھا تھا۔ ایک اور مثال ہمارے پاس اس کی ملتی ہے، ابو سعید سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت احفظ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکنت غلاما، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا کرتا تھا لیکن میں نو عمر تھا، تو میری عمر کی وجہ سے، یعنی مجھے میری عمر نے اس بات سے روکا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ روایتیں بیان کروں، یعنی مجھ سے بڑی عمر کے صحابہ میری مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو میں ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے نہیں سناتا تھا، بے ادبی نہ ہو، یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے اور وہ بڑوں کے سامنے بول رہا ہے۔ تو میں نے یہ جو 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں،
ان تینوں حدیثوں میں عبد الرحمن ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سمرہ ابو سعید سمرہ ابن، یار یہ بھی دیکھ لو، نام کیوں نہیں یاد رہتا مجھے، دوبارہ۔ تو یہ جو میں نے تینوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ابو سعید سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان تینوں حدیثوں میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں صحابی کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے۔ سمرہ ابن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑوں کی مجلس میں نہیں بتاتا تھا، نبی کی سیکھی ہوئی باتیں، نبی سے سیکھی ہوئی باتیں۔ عبداللہ ابن عمر نے نبی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب، ظاہر ہے وہ صحیح، اور جواب بھی درست تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں یہی بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات نبی کی محفل میں بتا رہے تھے، وہ تینوں صحابی کی تینوں باتیں درست تھیں، اس کے باوجود یہ خاموش رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محفل میں ہم سے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بولنا ہمارے لیے بے ادبی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کیا کہ بھئی بڑوں کو بولنے دو، آپ خاموش رہیں۔ تو جب صحیح بات ہو اور بڑے بیٹھے ہوئے ہوں ان کی موجودگی میں وہ صحیح بات کرنا بے ادبی ہے، تو غلط بات کرنا کیسے بے ادبی نہیں ہوگی؟ آج گھر کے خاندان کے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے جو ہے نا ان کے سامنے آواز اونچی کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط بات بھی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اور اتنی بے ادبی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے اور اتنا پریشان تھے اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو جب کوئی نصیحت کرتا ہوں تو میری نصیحت اگر 2 منٹ کی ہوتی ہے نا تو اس کی 15 منٹ کی ہوتی ہے آگے، یعنی اس کی جو تقریر شروع ہوتی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں، تو ہمیں اس معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو احترام کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں نے آج صرف ایک پہلو پر بات کی ہے۔ ہاں اگر بڑا خود کہہ دے چھوٹوں کو کہ بھئی اب تم بات کرو اس محفل میں، وہ آرڈر دے دے، پھر بات کرنی چاہیے۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے کی بات 100% غلط ہے، اگر میں نے اس پر ٹوکا نہیں یا تنبیہ نہیں کی تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے معذرت کے ساتھ یوں کہا جائے، اجازت لے لی جائے ان سے کہ میں جو ہے نا آپ سے کی اجازت سے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بات کر لی جائے، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو الگ سے کسی محفل میں ان سے بات کر لی جائے اس بارے میں کہ بھئی آپ کی جو یہ بات تھی اس پر یہ ایک اشکال ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ادب ہے بولنے سے متعلق، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن سارے فتنے ہی بے موقع بولنے سے ہوتے ہیں۔ یہ جو زبان ہے نا، اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں تو بہت ساری لڑائیاں ہمارے گھروں کی اور ہمارے معاشرے میں اور یہ جو رہن سہن میں جو مخل بنتی ہیں جو چیزیں، یہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیے خاموش رہنے سے فساد نہیں ہوتا، فساد ہمیشہ بولنے سے ہوتا ہے، بے موقع بولنے سے۔ اللہ تعالیٰ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔